وقمرا مزيا لا يدركه المحاق ولا الخسوف وفلقا بريا من الخرق والالتئام وأرضا تربي أهلها وتصونهم من قطوب الأنام وخطوب الأيام وصلاة على فصيح بليغ أديب اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم خاتم الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے میں ہمہ وقت ہوں تیار شہادت کے لیے۔ میرا ایمان ہے یہی، میرا عقیدہ ہے یہی، دل ہے محبت کے لیے، سر ہے سجدے کے لیے۔ کس قدر پیار ہے بندوں سے خدا کو دیکھیں، کس قدر پیار ہے بندوں سے خدا کو دیکھیں۔ انبیاء بھیجے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے۔ جس کو منظور ہے اس دور میں بخشش اپنی، جس کو منظور ہے اس دور میں بخشش اپنی، آئے وہ کام کرے ختم نبوت کے لیے، آئے وہ کام کرے ختم نبوت کے لیے۔ سامعین ذی وقار، لائق صد تعظیم و صد افتخار، بندگان پروردگار، آج آپ حضرات کے سامنے تشریف آوری کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے مختصر وقت دیا گیا ہے، دعا ہے کہ وہ خالق لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ ختم نبوت کے متعلق ہے، اور ختم نبوت یہ آقا علیہ السلام کا خصوصی اعزاز ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، ختم نبوت کا ہونا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہ نص قطعی ہے۔ اس کا انکار کر دینے والا کافر ہے، اس کو زندیق کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مختلف شعبہ جات کے اندر دین کی محنت ہو رہی ہے، کہیں اقوال کی حفاظت ہے تو کہیں افعال کی حفاظت ہے۔ اقوال کی حفاظت کرنا بھی دین کا کام ہے، افعال کی حفاظت کرنا بھی دین کا کام ہے۔ فرمایا میں انور شاہ کشمیری یہ بات کہتا ہوں تم حضرات کے سامنے، فرمایا ناموس ختم نبوت یہ آقا کے اعزاز کی حفاظت ہے۔ جو آدمی گھر سے ایک قدم نکالے ختم نبوت کی خاطر، ختم نبوت کی حفاظت کی خاطر اگر گھر سے کوئی ایک قدم نکالے گا، فرمایا کہ انور شاہ کشمیری اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کے میدان میں اس کی شفاعت ضرور کریں گے۔ انبیاء لاکھوں کے حساب سے تشریف لائے، کئی روایات ہیں، اور ان کا مسجد نبی کے اندر، بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء کا حاضر ہونا یہ فرض عین تھا۔ ایک فرض کفایہ ہوتا ہے اور ایک فرض عین ہوتا ہے۔ بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر انبیاء کی حاضری دینا یہ فرض عین تھا شب معراج کی رات، اور نصرت یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک آدمی اگر نصرت کر دے تو یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے نصرت کے لیے، یہ فرض کفایہ ہے۔ انبیاء کا مسجد اقصی کے اندر حاضر ہونا یہ فرض عین تھا، اور اللہ نے قیامت تک کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سارے مقتدی ہیں اور مقتدی امام الانبیاء ہیں۔ آج
مقتدا خاتم الانبیاء بنیں گے اور مقتدی گزشتہ انبیاء بنیں گے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان کر دیا، فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ میرے آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو زندگی عطا فرماتا تو اللہ حضرت ابراہیم کو نبوت دیتے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک جگہ آپ نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا علی تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن امت دھوکے میں نہ رہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور نبی کہتے کس کو ہیں؟ میں اس کی مختصر آپ حضرات کے سامنے تعریف عرض کروں۔ علماء نے کئی تعریفیں نقل کی۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا گیا ہو، جس پر وحی اترتی ہو، جس کو صحیفے یا کتب دی گئی ہو، جس کو شریعت عطا کی گئی ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے اساتذہ کی موجودگی میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک نبی کی تعریف نقل کرتا ہوں۔ اس تعریف کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، خدا کی قسم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس نے شب معراج کی رات میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ شب معراج کی رات جس نے میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی ہو اس کو نبی کہتے ہیں۔ ان کے سارے انبیاء وہاں حاضر تھے۔ اور ایک بات کہ انبیاء یہ عیب سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا، انبیاء کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی اگر آنکھ سے کانا ہو تو اس کو ٹریفک والے ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتے۔ کیوں؟ یہ گاڑی ٹھوک دے گا، یہ حادثہ کر دے گا۔ ایک آدمی اگر آنکھ سے کانا ہو تو ٹریفک والے اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتے۔ میرا اللہ غیرت والا ہے، وہ کانے کو نبوت کیسے دے دیتا؟ وہ کانے کو نبوت کیسے دے دیتا؟ انبیاء تو عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آپ ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے۔ اللہ نے میرے آقا کے اندر کوئی عیب رکھا ہی نہیں تھا، جو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا حسن ہی حسن تھے۔ اگر ایک ایک میں عضو کے حسن بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو وقت بڑا مختصر ہے۔ کیسا حسن ہے کمال کا میرے آقا کا! فرمایا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز و شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندے تابے لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھوں میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا،
تو نے ہی سکھائی تمیز من یزدہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ میرے آقا سراپا حسن ہی حسن تھے، اور جہاں مرزا غلام احمد قادیانی، بلکہ اس کو احمد ہی نہیں کہنا چاہیے، احمد تو میرے آقا کا نام تھا، یہ زندیق، یہ کافر، یہ مرتد، اتفاق ہے اگر کوئی متنبی میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں آخری بات کہہ کر بات ختم کروں، آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مرزا غلام نبی جانباز احرار رحمہ اللہ تعالی، یہ احرار میں سے گزرے ہیں، بڑے کمال کے شاعر تھے، فرمایا یار غلام نبی ہم چند لوگ دین کی محنت کرنے والے، اور ایک طرف یہ قادیانی جن کی بڑی کثیر تعداد ہے، ایک جمع غفیر ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ ہم ایک مٹھی برابر لوگ ہیں، ہم کیسے محنت کریں گے؟ تو اس مرزا غلام نبی جانباز احرار رحمہ اللہ تعالی نے شاہ صاحب کو تسلی دی، فرمایا شاہ صاحب مایوس کیوں ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی منجم سے پوچھائے فلک سے کیوں ٹوٹتے ہیں تارے، کوئی منجم سے پوچھائے فلک سے کیوں ٹوٹتے ہیں تارے، مجھے تو محسوس ہو رہا ہے پھر ایک نیا انقلاب ہوگا۔ یہ کہہ رہا ہے گردش دورہ زمانے سے کہ رہو وقت کے منتظر، کسی کی پیری چمک اٹھے گی، کسی کا رسوا شباب ہوگا۔ آج خدا کی قسم جب پشاور کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہوئی، جب کرخ کے اندر ختم نبوت کانفرنس ہوئی، جب ملتان کے اندر، لاہور کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، فیصل آباد کے اندر جب ختم نبوت کانفرنس ہوئی تو خدا کی قسم ان قادیانیوں کے منہ پر تمانچے لگے، یہ قادیانی سر اٹھانے کے لائق نہیں رہے۔ آج الحمدللہ گلی گلی میں آپ کو ختم نبوت کے بورڈ نظر آئیں گے، حتیٰ کہ کئی دکانوں کے نام ختم نبوت کے نام سے رکھ دیے گئے، کئی مارکیٹوں کے نام ختم نبوت کے نام سے مشہور ہیں، جیسے ہمارا المعروف مشہور یہ چوک جس کو گیگڑا چوک کہتے ہیں، اس کا نام رکھا گیا ختم نبوت چوک۔ تاجر حضرات موجود ہیں، میری التماس ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی پینافلس آپ کا شائع ہو تو اس پر گیگڑا چوک کی بجائے ختم نبوت چوک لکھا جائے، تاکہ آپ کا حصہ ہو ختم نبوت کی خاطر۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہمارے خیرپور کے اندر ایک جمع غفیر علماء کا مجمع ہے، انشاءاللہ ہمارے شہر کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہوگی ختم نبوت کی بھی۔ جب ختم نبوت کی کانفرنس ہوگی تو دیکھنا یہ جو مضافات کے اندر ہمارے علاقے کے چند مضافات ہیں جہاں پر آج بھی قادیانی بستے ہیں، دیکھنا جب ہمارے شہر میں ختم نبوت کی کانفرنس ہوگی یہ قادیانی خود بخود شہر چھوڑ کر بھاگیں گے اور واپس ایران کا رخ کریں گے، جہاں سے نکلے تھے وہی چلے جائیں گے۔ اور آج کل یہودیوں نے ایک نیا اپنا راکٹ لانچ کیا ہے جس سے مرزا انجینئر کہتے ہیں، اس نے کتنے نوجوانوں کے ذہن خراب کر دیے۔ ہمارے گھروں میں رہنے والے بچے ہمیں پتہ نہیں کہ ان کا ذہن قادیانی ہو چکا ہے۔ یہ جب محنت ہوگی، ختم نبوت کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کہ پوری روئے ارض پر ایک ہی نعرہ گونجے گا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے یہ کہنا اور آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔